بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا ہر عمل 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ روزہ اس قانون سے مستثنا ہے، فَإِنَّهُ لِي، بے شک بندے کا یہ روزہ خالص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، میرا بندہ اپنی خواہشات نفسانی اور کھانا پینا میری رضا کی خاطر چھوڑتا ہے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحۃ عند فطری، ایک خوشی اسے افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے، وفرحۃ عند لقاء ربی، اور دوسری خوشی اسے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، اور روزے دار کے منہ سے آنے والی بو رب العالمین کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور روزہ ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، فَلَا يَرْفَث، تو وہ بیہودہ باتیں نہ بولے، وَلَا يَسْخَبْ، اور نہ ہی شور و شغب کرے۔ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَ، اگر کوئی دوسرا آدمی اسے گالم گلوچ کرے یا اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو یہ جواب میں کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اس امت کا جو بھی آدمی، جو بھی مسلمان، جو بھی مومن آدمی کوئی بھی نیک عمل کرے، کوئی بھی نیکی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک قانون اور ایک ضابطہ بنا دیا ہے کہ ہر ایک نیک عمل کے اوپر اسے کم از کم 10 گنا اجر اور ثواب دیا جائے گا، اور پھر اس ثواب کو بڑھایا جائے گا الی 700 ضعف، 700 گنا تک۔ انسان کے اپنے عمل تک ہے، جتنا اس کے اندر تقوی ہوگا، جتنا اس کے اندر اخلاص ہوگا، اور جتنی اس کے اندر طلب ہوگی، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی بندے کے اس عمل کو پھر بڑھائیں گے، یہاں تک کہ بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ ان کو ایک نیکی کے عمل پر
700 نیکی کا اجر اور ثواب رب العالمین کی طرف سے دیا جائے گا۔ اور پھر 700 کے اوپر بھی اکتفا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ جسے چاہے بے حساب دے دے، جتنا چاہے گا اس کے اخلاص کے مطابق جو ہے اس کو بڑھا دے گا۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی بھی نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ نیک کام کروں گا، تو صرف ارادہ کرنے کے اوپر فرمایا کہ ایک نیکی اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے، اس نیکی کو کر لیتا ہے، تو کم از کم 10 نیکیوں کے برابر اس کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں گناہ کروں گا، تو ارادہ کرنے کے اوپر اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اگر یہ ارادہ کرنے کے بعد وہ گناہ نہیں کرتا، تو اس گناہ کو نہ کرنے کے اوپر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اسے ایک نیکی دی جاتی ہے جو اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھی جاتی ہے۔ اور اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر صرف ایک ہی گناہ اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے، اس کو بڑھایا نہیں جاتا۔ ایک حدیث قدسی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ جو آدمی کوئی بھی نیک عمل کرے گا تو میں اسے 10 گنا عطا کروں گا، اور چاہوں گا تو 10 گنا سے بھی زیادہ میں اس کو بڑھا دوں۔ ومن جاء بالسیئہ فلا یجزا الا بالسیئہ، اور جو آدمی کوئی گناہ کرے گا تو اس کو گناہ کے بدلے میں صرف ایک ہی گناہ دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ میرا بندہ جس وقت تک میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، میری طرف بڑھتا رہتا ہے، فرمایا کہ جب میرا بندہ ایک بالش چل کر کے میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ذراع چل کر کے، ایک ہاتھ چل کر کے جاتا ہوں۔ ومن اتانی ذراعً اتیتہ باع، اور جو میرا بندہ ایک ہاتھ چل کر کے میری طرف آتا ہے تو میں 2 ہاتھوں کے پھیلاؤ کے بقدر اس بندے کی طرف بڑھتا ہوں۔ ومن اتیتنی یمشی اتیتہ ہرولۃ، اور جو میرا بندہ چل کر کے میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر کے اپنے اس بندے کی طرف جاتا ہوں۔ اور فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تم اتنے گناہ لے کر کے آؤ، اتنے گناہ لے کر کے آؤ کہ تمہارے گناہ کے اندر ساری زمین جو ہے وہ چھپ جائے، روئے زمین تمہاری گناہوں سے بھر جائے، بشرطے کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں اتنی زیادہ مغفرت لے کر کے تمہارے پاس آؤں گا اور تمہارے ان گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو ایک تو رب العالمین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ ضابطہ بنا دیا اس امت کے لیے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا کم از کم جو ہے فرمایا کہ اسے 10 گنا دیا جائے گا۔ اور پھر بعض حضرات نے فرمایا کہ جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے یا بد عمل کرتا ہے تو اس کی نیکی اور بدی کا جزا اور سزا اس وقت اس کو دی جاتی ہے کہ جب خاتمے تک، مرتے وقت تک جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے ثابت قدم رہے۔ اگر کوئی آدمی نیکی کر لیتا ہے بعد میں پھر کوئی گناہ کرتا ہے تو بعض گناہ ایسے ہیں کہ وہ انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، جس طرح کہ کفر اور شرک ہے کہ جو انسان نیکی کرنے کے بعد اگر اس نے کفر اور شرک کر لیا تو اس کی وہ ساری کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات انسان کوئی عمل کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر احسان جتلا دیتا ہے، اس کو اذیت اور تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس کا وہ احسان جتلانا اس کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم کسی کے اوپر احسان کرنے کے بعد اس کو جتلایا مت کرو، اس لیے کہ تم جب احسان کرنے کے بعد جتلاؤ گے تو تمہارا وہ عمل جو ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ اور پھر رب العالمین نے اس کی مثال دی ہے قرآن کریم کے اندر کہ جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد پھر اس کو جتلا دیتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی تھی، میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا تھا، میں نے تمہارے اوپر اتنا مال جو ہے وہ خرچ کیا، اس کو جتلا دیا، تو فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ
فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بہت بڑی پتھر کی چٹان ہو، اس کے اوپر جو ہے گرد و غبار جمع ہو جائے، مٹی جمع ہو جائے، اور پھر زوردار بارش برسے تو اس پتھر کو، چٹان کو بالکل صاف کر دے، سارا گرد و غبار جو ہے اس سے دھل جائے، تو اس کے اوپر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ ایسے ہی جب کوئی انسان احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے کسی کے ساتھ، اور پھر اس کو جتلاتا ہے، تو یہ جتلانا فرمایا اس کے اس عمل کو، اس نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے مسجد کے اندر نیک عمل کرتا ہے اور پھر اس کے بعد بیٹھ کر کے دنیاوی بات چیت کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، تو فرمایا مسجد کے اندر دنیا کی بات چیت کرنا یہ اس طریقے سے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ جو ہے لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، جلا دیتی ہے۔ اس کے اندر بھی ہم لوگ جو ہے احساس نہیں کرتے، احتیاط نہیں کرتے کہ مسجد کے اندر نیک اعمال کریں گے، تلاوت کی، نماز پڑھی، نوافل ادا کیے، اور پھر جو ہے دنیا کی باتوں کے اندر مشغول ہو گئے، کسی کی غیبت شروع کر دی، سیاست کی باتیں شروع کر دی، تو دنیاوی باتیں مسجد کے اندر کرنے سے فرمایا کہ نیکیاں جو ہیں یہ برباد ہو جاتی ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ دعاګانو کوي